صبح پنجاب کی چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہی منتخب ہوئی اور آپ نے یہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ فوری طور پر اس خوشی کے موقع پر آئے اور آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے بہتر سمجھا۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو چیف منسٹر پنجاب منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اسپیکر ملک احمد صاحب جو اسپیکر منتخب ہوئے ان کو بھی مبارکباد، اور ڈپٹی اسپیکر جو منتخب ہوئے ملک ظہیر صاحب ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس طرح بقیہ جتنے بھی پاکستان صوبہ پنجاب کے ایم پی ایز جتنے بھی منتخب ہوئے، اور بالخصوص جن کی کمپین کے لیے ہم اور آپ گئے تھے، خالد بٹ صاحب گجرانوالہ اور دیگر حلقوں میں، ان لوگوں کو بھی مبارکباد، اور باقی سب ایم پی ایز کو بھی۔ سر، آپ کے دوست عمران خالد بٹ صاحب گجرانوالہ جہاں آپ ان کے اسٹیشن پر گئے تھے، ان کے گھر گئے تھے، جیت کے مبارک ہو عمران خالد بٹ صاحب کی بھی آپ کو مبارکباد۔ خیر مبارک فیصل، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور میں آج بڑے فخر سے، بڑے اچھے انداز سے، جب محترمہ چیف منسٹر پنجاب منتخب ہوئی، ان کی سپیچ، ان کی تقریر کے بعد ہر جو ہے نا مسلم لیگ، ہر سیاسی ورکر کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی۔ محترمہ نے کہا میں 12.5 کروڑ عوام جو صوبہ ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں صرف ان ایم پی ایز کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے، میں ان کی بھی ایم پی ایز کی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کے لیے بھی میرے دروازے 24/7 اوپن ہوں گے۔ اور میں پورے پنجاب کے اندر جس طرح قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کی خدمت کی، جس طرح قائد صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے عوام کی خدمت کی، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں پنجاب کے اندر انقلابی اقدامات کروں گی، ہر ادارے کے اندر اصلاحات لے کر آؤں گی، کوئی بچہ تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا، اور یوتھ کے لیے بڑے اعلانات کیے، جس طرح آزاد کشمیر کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی، انہوں نے جس طرح ایمرجنسی فری کا اعلان کیا، آج محترمہ نے یہ بڑا جو ہے نا ایک بڑا اعلان کیا، اور بھی بڑے بڑے اعلانات کیے، یہ بڑا اعلان کیا کہ آج سے پاکستان کے اندر پنجاب بھر کے اندر جو ہے نا ایمرجنسی فری ہے۔ فیصل صاحب، میں یہاں بالخصوص ہمارا تعلق ضلع کوٹلی سے، آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اور ہمارا لنک، ہمارے بزنس کاروبار جتنے بھی ہیں وہ پنجاب سے منسلک ہے، ہمارے کشمیری جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر منسلک ہیں، اور بڑی تعداد میں بہت زیادہ انہوں نے ہمارے کشمیری بھائیوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے، ان کو بھی مبارکباد، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے، اور اگر انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کی، اور ہم سیاسی ورکر تھے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارا تعلق تھا، ہم بہتر سمجھتے تھے کہ پاکستان کو جس طرح میاں صاحب نے اندھیروں سے نکالا، جو تعمیر و ترقی کا باب بند ہو چکا تھا، آج محترمہ مریم نواز صاحب کی شکل میں وہ باب دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اور ڈاکٹر مالک بٹ اور سعید بٹ صاحب نے جو وزٹ کیا، موٹرز وے، ہائی ویز، میٹرو، پنجاب کی تعمیر و ترقی آپ نے جو بتائی، جس طرح ہم جب لاہور 8 فروری سے پہلے الیکشن کمپین کے اندر گئے تو صفائی ستھرائی کا جس طرح چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر جو افسران کام کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ پتہ لگ رہا ہے کہ گھر کے وارث، گھر کے مالک آ رہے ہیں۔ آج محترمہ نے کہا یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں، صاف ستھرا پنجاب، صاف ستھرا پاکستان ہمیں چاہیے، کوئی گلی محلے کے اندر کوئی کسی جگہ پہ گند نہیں ہونا چاہیے۔ آج تعمیر و ترقی کا نیا باب شروع ہو گیا ہے، اور سستے بازار لگیں گے، اور پریکٹیکلی آج سے ہی وہ اپنے تھوڑی دیر کے بعد وہ اوتھ سرمنی ہوگی، اوتھ کے بعد وہ اپنی آفس میں چلی جائیں گی، اور آج سے ہی کام شروع کریں گی۔ تو میں دوستوں سے یہی گزارش ہے، جو ادر دن سیاسی ورکرز ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے نا، ہم کسی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے، بعض اوقات سوشل میڈیا پر جو نیگیٹیو لوگ چیزیں لکھتے ہیں، میری گزارش ہے برائے مہربانی ان چیزوں سے اجتناب کرے، یہ آپ کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم بھی سیاسی ورکر ہیں، ایک بڑی جماعت کے سیاسی ورکر ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جب لاہور استقبال ہوا تو انہوں نے کہا
کوئی انتقام کی سیاست نہیں. ہم پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح آج محترمہ نے بھی کہا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بے شمار مسائل ہیں. ہم نے محترمہ نے کہا کہ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لینا, کوئی کسی قسم کی انتقامی سیاست نہیں کرنی, مل جل کے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے. تو جو میرے سوشل میڈیا پر بھائی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا لکھتے ہیں, ان کی تربیت کا پتہ لگتا ہے. تو برائے مہربانی آئیں, مثبت سوچ پیدا کریں, آئیں میدان کے اندر مقابلہ کریں, اور ایک جو ہے نا ہار اور جیت جو بھی ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, سپورٹس مین کا کردار ادا کرنا چاہیے. آج جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 220 ووٹ محترمہ کو جو ہے مریم نواز شریف صاحب کو چیف منسٹر پنجاب کے پڑے, تو میں اسی کے ساتھ آپ کو بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ جاری رکھیں. آپ کے دوست سر, آپ کے اور مالک بٹ صاحب کے دوست عمران خالد بٹ صاحب کا پیغامات بھی آپ تک پہنچ چکے ہیں, آپ کو دعوت بھی ہو چکی ہے, وہ جیت بھی چکے ہیں, تو یہ دورہ ہوگا سر انشاءاللہ جی. زبردست گجرانوالا ہمارا گھر ہے, وہاں بہت سارے دوست ہمارے جو کاروباری ہماری فیملیز ہیں. میں تمام فیملیز کا اور اپنے دوست احباب کا, اپنی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے. ان ووٹ کی وجہ سے آج قائد پاکستان جو ہے نا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنی, اور انہیں بڑے اعلانات کیے, بہت سارے پیکیجز کا اعلان کیا. ستار معلوم صاحب پچھلے دنوں جو ہے وہ اس وقت پاکستان تک آپ کی آواز جا رہی ہے براہ راست, عثمان بزدار صاحب پر بڑی تنقید ہوتی رہی, تحریک انصاف کے اندر سے تنقید ہوتی رہی, پنجاب کے 5 سال ضائع گئے ہیں. اب مریم نواز صاحب آئی ہیں, بہت ایکٹیو ہیں, ایک انہوں نے دعویٰ کیا کہ زبردست ٹیم کے ساتھ آئیں گے. تو سمجھتے ہیں کہ انقلاب آئے گا پنجاب کے اندر؟ میں کہتا ہوں جی کہ آپ نے بزدار کی بھی پچھلے 5 سال دیکھے ہیں, اور میں آج پاکستان کے آپ شام کو آپ ٹی وی چینلز, دانشور, اینکر پرسن, تجزیہ نگار, پاکستان کے معتبر شخصیات جنہوں نے میری قائد کی محترمہ مریم نواز شریف صاحب کی سپیچ سنی, اس کے بعد تو بہم ہی نہیں رہا. میرے ساتھ آپ سے پہلے پڑھے لکھے لوگ, میں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ محترمہ کی سپیچ سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ واقعی حقیقت میں اس شخصیت کا, اس بیٹی پنجاب کی بیٹی کا حق بنتا تھا, یہ ڈیزرو پرسن ہے, یہ اس پوسٹ کے لیے, اس چیف منسٹر پنجاب کے لیے ڈیزرو پرسن ہے. اور میں جس طرح مریم نواز شریف صاحب نے آج انقلابی اقدامات کیے اور جس طرح سپیچ کی, اس کے بعد تو عوام ہی نہیں رہ رہا. انشاءاللہ تعالی یہ صاف ستھرا پنجاب, پڑھا لکھا پنجاب, بولتا پنجاب آپ دیکھیں گے. سر بریکنگ نیوز جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر فوری طور پر ہیلتھ کارڈ جو بحال کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر. یہ ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں سر. یہ فیصل بھائی, میں نے لاہور لکشمی میں جب آپ نے مجھے انٹرویو اور سعید بٹ نے جب کوسچن کیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ نگران حکومت ہے, اس میں تو ہم کچھ نہیں کریں گے. جب جوئی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا, ہماری حکومت بنی, تو یہ کارڈ کا جو عمل تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. آج دیکھیں قائد کی بیٹی نے اپنی پہلی سپیچ میں جو ہے نا ہیلتھ کارڈ کا سسٹم بحال کر دیا. سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی جاتی ہے, غلیظ گفتگو کی جاتی ہے. آپ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں سر, آپ کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کو بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر, اگرچہ آپ کرتے ہیں, آپ کی بہت بڑا ورک ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس کو کیسے سر مینج کریں گے, لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو گالیاں پڑتی ہیں, آپ کی لیڈرشپ کو گالیاں پڑتی ہیں, آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, تو اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ فیصل بھائی, جو ہم مسلم لیگ نون کے کارکن ورکر ہیں, میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان سے یہ میری گزارش ہے کہ ہم جس چیز کا بھی کاؤنٹر کریں گے پارلیمان کے اندر رہ کر, پارلیمانی زبان کے اندر رہ کر کریں گے. باقی ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, ہمیں یہ درس ہی نہیں دیا گیا کہ ہم گالی کا جواب گالی سے دیں. ہم یہ میں اپنے کارکن ورکر جو بھی ہے, اگر کسی جگہ کسی کو مسلم لیگ نون سے اسے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, ہمارا منصب بھی نہیں ہے, ہمارا شیوا بھی نہیں ہے, ہمارے والدین نے, ہماری پارٹی کے ہیڈ نے ہماری یہ تربیت ہی نہیں کی کہ ہم اس کو گالی سے گالی جواب دیں. ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتی ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگی تو 63 ایئر میں اپنی امت کے لیے مانگی, امت کی آسانیہ کے لیے مانگی. تو ہم ہدایت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. وہ سوچتے ہوں گے شاید ہم غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, ہم ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, نہ ہماری تربیت ہے. ہم جانتے ہیں وہ کتنے پانی میں یا کتنے وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. آج جن لوگوں کے راستے روکے گئے, جن کو جیل کے اندر ڈالا گیا, نیب کیسز بنائے گئے, باپ کو بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا, بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا, میری قائد کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا, کس طرح ہمارے اوپر پرچے, کس طرح FIRs کاٹی گئی. پھر جب وہ پاکستان میں قائد میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز شریف صاحب لاہور آئی, ایئرپورٹ اوپر اتری تو اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑ کر بستر مرگ پر آئی تو گرفتاری دی. مجھے بتائیں کس طرح کے. اور آج تک پاکستان کے اندر جتنے بھی کیسز ہوئے, جتنے بھی یہ سب الزام تھے, الزام تراشیاں تھی, بے بنیاد تھے, جھوٹے تھے, آج وہ کدھر گئے؟ 1 روپے کی کرپشن میاں محمد نواز شریف صاحب پر اور ان کے خاندان پر آج تک ثابت نہیں ہو سکی. باقی ہم ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتے جو اس طرح کی زبان یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ان کا کیا منصوبہ ہے. وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی نہیں چاہتے, پاکستان کے اندر غربت اور مہنگائی کے خاتمہ نہیں چاہتے. پاکستان کا نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کے لیے روزگار, ہمیں بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے فیصل بھائی سب کو, یہ بچے ہمارے ہیں, یہ قوم ہماری ہے, یہ ہم نے اس طریقے سے جس طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کی جو انتشار, خلفشار اور جو ہوتے ہیں نفرت چیزیں, ان سے دور رہیں. آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. آزاد کشمیر کے اندر کل ایک ایونٹ ہوا سیسا کے اندر, بڑے لوگ پارٹی کے اندر شامل ہوئے. سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ کا وقت آنے والا ہے؟ بالکل جی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کے اندر مجھے بھی دعوت تھی. جو ہمارے بھائی ہیں راجہ ثاقب خالد صاحب, وہ مسلم لیگ نون القا سیسا کے جو ہے نا جنرل سیکرٹری بنے ہیں. وہ راجہ نصیر احمد خان صاحب کے اعزاز میں بہت بڑا کشمیر وطن ہوٹل سیسا میں پروگرام ہوا. بریگیڈیئر لیاقت صاحب اور دیگر مختلف قبائل کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں راجہ نصیر احمد خان صاحب کو پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا, چودھری رشید صاحب کو ہم نے استقبالیہ پارٹی تھی, تو میں ایڈوانس مبارکباد دے چکا ہوں. راجہ نصیر صاحب اگلے الیکشن جیت چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی اور دو تائی اکثریت سے حکومت بنائے گی. فیصل صاحب جانے سے پہلے آزاد کشمیر اور پاکستان تک سر آپ کی آواز جا رہی ہے, کراچی کے اندر بھی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دیں گے سر؟ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہے, وفاق کے اندر بھی شہباز شریف وزیر اعظم آئیں گے, کیا پیغام دیں گے سر لوگوں کو؟ کوئی اچھی خبر, کوئی اچھا پیغام, تاکہ لوگ پر امید رہیں, لوگ جو ہے مایوسی سے نکلیں. آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی, اچھے دن سر آئیں گے پاکستان کے اندر؟ الحمدللہ جی, اچھے دن آئیں گے نہیں فیصل بھائی, اچھے دن آ چکے ہیں. آج یہ جو پنجاب کے اندر آپ کو جو انتخاب چیف منسٹر, ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا آ چکے, میں یہی گزارش کروں گا کہ نوجوانوں سے, یوتھ سے, سیاسی ورکروں سے, کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, اس کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور بالخصوص جو صحافی برادری ہے پاکستان کے اندر, میرے بھائیوں, یہ جو یوٹیوبرز ہے, یہ آپ ایسی خبریں مت لگائے, ایسی صحافت مت کرے جس سے عوام کے اندر نفرت پیدا ہو, عوام کے اندر انتشار پیدا ہو, اور تحقیق کر لیا کرے, اور جو ججمنٹ ہو, جو فیصلے ہوں ان کو پڑھ لیا کرے, اس کے بعد بریکنگ نیوز کرے. سردار صاحب جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو تنظیم سازی ہے سر آزاد کشمیر کے اندر, کوٹلی کے اندر, چونکہ آپ کا تعلق کوٹلی شہر سے ہے,
تھوڑا سا تنظیم سازی کے حوالے سے بتائیے. آزاد کشمیر کے اندر جو مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی ہے اس کے حوالے سے بہت کنٹروورسی سامنے آئی ہے. آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خوش بھی نہیں تھے, تو میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ بات کریں. کیا کریں گے سر تنظیم سازی کے حوالے سے شاہ غلام قادر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل, آزاد کشمیر کے جو صدر مسلم لیگ نون ہے شاہ غلام قادر صاحب ایک منجے ہوئے زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر پہلی بار گراس روٹ پر جا کر ایک یو سی سے لے کر ایک میونسپل کارپوریشن سے لے کر ٹاپ تک جو ہے تنظیم سازی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جس طرح, میں کہتا ہوں جی, آزاد کشمیر کے اندر جس طرح ان کی تنظیم سازی ہوئی, 2 ایونٹس ہوئے پاکستان کے اندر. ایک بڑا ایونٹس ہوا ہے جو لاہور کے اندر میاں نواز شریف کا استقبالیہ پارٹی, تو آزاد کشمیر کے اندر موبلائزڈ تنظیم تھی. تنظیم کا کارکن ورکر یو سی سے لے کر الکے تک وہاں لوگوں نے شرکت کی. اور دوسرا اس میں عملی طور پر شاہ غلام قادر صاحب کی دور اندیشی اور بصیرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے پنڈی ڈویژن کے اندر کمپین کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ اندر جا کے کمپین کیا ہے, آزاد کشمیر کے کارکنوں کو موبلائزڈ کیا اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں جس کی ہم بھی گئے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت شاہ غلام قادر صاحب نے جو تنظیم سازی, آج اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ تنظیم سازی کی بنیاد پہ ہم 2 تہائی اکثریت لے سکتے ہیں. آخری سوال سر, 2 فیصلے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. ایک جو آپ نے اسپیکر منتخب کیا ملک احمد خان صاحب کو, اور مریم نواز صاحبہ کو آپ نے سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا. بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سر, یہ بڑے اچھے فیصلے. ایک بڑے سنجیدہ شخص کو آپ نے پہلے اسپیکر اسمبلی بنایا آپ کی پارٹی نے, اب آپ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالا چلایا, ان کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا. ان فیصلوں کو پارٹی کے اندر بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ اس کے اوپر میں چاہوں گا بات کریں. پارٹی کے اندر ایک تو یہ بات ہے جی کہ پاکستان کے اندر جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہاں پر جس کا میرٹ بنتا ہے اس کو جو ہے نا وہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ادا دیتے ہیں. جس طرح اسپیکر صاحب ملک احمد صاحب ہے, منجے ہوئے پولیٹیکل لیڈر ہیں, منجے ہوئے, ان کے اندر بردباری, تمل مزاج اور سمجھتے ہیں, قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا خوش آئند فیصلہ ہے ہماری پارٹی کا. اس طرح محترمہ ڈیزرو کر رہی تھی, اس طرح جس طرح پنجاب کے لیے چیف منسٹر پنجاب, جس طرح انہوں نے جماعت کے اندر مشکل ترین وقت میں, جب پارٹی کے اوپر بہت ہی کڑا مشکل وقت تھا. روز روز آپ ہمیں نہیں ملیں گے سر, آپ ابھی مل گئے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں, کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا سر. شہری حلقہ ہے اور شہری حلقے کے اندر آپ کے بڑے امیدوار تھے آخری الیکشن میں, پھر آخر کیانی صاحب کو اپنے ٹکٹ دیا. سردار معروف صاحب کیا کریں گے سر اگلے الیکشن میں, کچھ اپنے بارے میں بتائیے سر. سر یہ بات ہے کہ یہاں پر آپ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر الیکشن کی دیکھ لیں, اس کے بعد یہ بات پرانی جو سٹائل ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جو پبلک کے اندر کام کرے گا, ڈیلیور کرے گا, لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا. الیکشن لڑنا ہر ایک سیاسی ورکر کا حق ہے, اور اس بندے کو الیکشن لڑنا چاہیے جو عوام کی خدمت کر سکے, جو عوام کے مشکل وقت میں مشکل وقت کے ساتھ رہ سکے, کارکنوں کے ساتھ رابطہ, عوام کی خدمت کا جس کے اندر جذبہ ہو. سر آخری سوال, یہ میری فیصل بھائی بات یہ آپ نے پوچھا ہے, اگر الکا LA-10-3 کے لوگ ہمیں مطلب ہم نے اگر ڈلیور کر سکے, کام کرنے کی ہمارے اندر خدمت کرنے کا جذبہ ہوا, تو پارٹی نے اگر مجھے ٹکٹ دیا انشاءاللہ LA-10-3 سے, میں واحد ورکر سیاسی ورکر ہوں جو جماعت کے ساتھ چٹان کی طرح مشکل سے مشکل وقت میں بھی. اس کا مطلب ہے سر آپ ٹکٹ کے لیے درخواست دیں گے؟ انشاءاللہ میں ٹکٹ کے لیے درخواست دوں گا, اور انشاءاللہ میرا حق بنتا ہے, میرا میرٹ بنتا ہے. انشاءاللہ پوٹینشیل ہے یہاں یوتھ کے اندر, نوجوانوں کے اندر میرا ایک بہت بڑا القاء باب ہے, اور میں سیاسی ورکر ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو کوٹلی کے اندر, میں اس لیے نہیں کہتا, کوٹلی کے ایک ایک مسائل کو میں جانتا ہوں. یہاں بے روزگاری, نوجوان پڑھے لکھے بے شمار نوجوان ہیں جن کو بے روزگار اور روزگار کی ضرورت ہے. کوٹلی شہر کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے, یہاں صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا. یہاں ہاسپٹل کے اندر 200 بیڈز کا ہاسپٹل ہے, یہ ناکافی ہے. جہاں انقلابی کام کرنے کی اس حلقے کے اندر مجھے بتائیں 9800 سم تھنگ کچھ ووٹ چودھری یاسین صاحب نے لیے, 9800 کچھ ووٹ ملک یوسف صاحب نے لیے. یہ حلقہ بہت ایزی ہے, یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, عوام کو ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیصل آپ کالونی کے اندر آپ کی آواز پہنچ چکی ہے سر. ابھی آپ نے اعلان کیا الیکشن کا, آپ نے کہا جی ٹکٹ کے لیے درخواست دوں گا, تو کالونی میں سر شور برپا ہو گیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا حق ہے, میرا قانونی آئینی سیاسی حق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اگلے الیکشن میں میں اپنا جماعت کے چونکہ پلیٹ فارم سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، میں نے کالونی کا ذکر کیا چونکہ گوہار کالونی آپ کا ہوم اسٹیشن ہے سر، وہاں سے کمنٹس آنا شروع ہو گئے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہوم اسٹیشن کے لوگوں کو ضرور پیغام دیں، ان کے لیے کوئی بات کریں، پھر ہم اجازت لیں۔ میں فیصل یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، پارٹی نے جس کو ٹکٹ دیا میں اس کے ساتھ سٹینڈ کروں، اگر مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر الیکشن لڑوں گا اور یہ سیٹ جیت کر پارٹی کو تحفے میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کوٹلی کے اندر یہ جو اس وقت مسائل کا جو مجگہ بنی ہوئی ہے کوٹلی، یہاں لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے، نوجوانوں کے روزگار کے لیے، نوجوانوں کے انقلابی اقدامات کے لیے مجھے کام کر رہا ہے، صاف پانی کے لیے کام کر رہا ہے، یہ انفراسٹرکچر جو بدحال تباہ ہوا ہے کوٹلی کا، آپ ہوسنگ سوسائٹی کے اندر جائیں، ہوسنگ سوسائٹی کے اندر آپ جا سکتے ہیں، سڑکوں کی بری حالت ہے، اور کوٹلی شہر کے اندر فنڈز نہیں ہمیں مل رہے، کیوں نہیں مل رہے؟ وہ جو مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے جو سیکٹری ہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کے دفتر سے 3 نائب قاصد 31 جون جو پچھلا 2023 کو ریٹائر ہوئے، آج 8 ماہ ہو چکے ہیں، ان کی فائلیں مظفر آباد پڑی ہوئی ہیں، ان کو پینشن نہیں ہوئی ہے، اور ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام مہربان اور ایک کا خادم ہے۔ میں نے کل سیکٹری صاحب کو فون کر کے کہا ہے برائے مہربانی وہ کس طرح، ان کا سورس آف انکم کیا ہے، وہ کہاں سے لے کر پیسے، اب وہ ملازمت سے تو ریٹائر ہو گئے ہیں، کہاں سے ان کو پیسے ملیں گے تو وہ جو اپنے گھر کا نظام چلائے؟ تو اس طرح کے بے شمار ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہماری، میں آج اس آپ کے وساطے سے ضلع کوٹلی کے ایڈمنسٹریشن کو اور آزاد کشمیر کی بیوروکریسی سے گزارش کرتا ہوں، آزاد کشمیر کے اندر عام شہری کو انصاف دیا جائے، عام شہری کے مسائل کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ وفاق کے اندر اگر ہماری حکومت بن گئی، یا پنجاب کے اندر بھی، تو آزاد کشمیر کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی۔ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں جو اپنے کارکن ورکر سے، اپنے شہریوں سے کسی کو جو ہے نا بے انصافی اور میرٹ کی پابندی نہیں ہونے دیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔